آج کے اس ویڈیو کو بنانے کی وجہ ایک سوال ہے جو کہ یوٹیوب پہ مجھ سے کسی نے کیا، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان کی ایک بیٹی ہیں، اور وہ بیٹی جو ہے ان کی وہ اسکول گوئنگ ایج کی ہے. اگر اس کے نمبر تھوڑے سے بھی کم آئے تو بہت زیادہ روتی ہیں، اور رو رو کے اپنا برا حال کرے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اور اگر رزلٹ تھوڑا سا بھی ایکسپیکٹڈ نہ ہو تو بہت زیادہ روتی ہے، اور وہ اپنی اس بچی کے رونے کے بیہیویئر سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ اپنی بچی کی ہیلپ کر پائیں. مجھے یہ سوال بہت اچھا لگا کیونکہ بچوں میں رونا، خاص طور پہ اسکول گوئنگ ایج کے بچوں میں رونا، اس کی اپنی ایک ریزن ہو سکتی ہیں، بہت ساری ریزنس ہو سکتی ہیں، اور ان کو ہینڈل کرنا بھی بہت سارے مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، کیونکہ ہر بچہ دوسرے بچے سے ڈیفرینٹ ہے. اور ہم لوگ کی جسٹ آن دا بیس آف اے کویسچن جو ہے، وداؤٹ لوکنگ ان ٹو دا چائلڈ اور اس کی پرسنل اسپیسیفک ہسٹری میں، پرسنل پیرنٹس کے بارے میں جانے بغیر، تو میں ایک صرف جنرل سا آپ کو انفارمیشن دے سکتی ہوں، اور اس میں سے جو انفارمیشن آپ کو لگے کہ وہ آپ کی سچویشن کے مطابق ہے، آپ اس کو اپنی سچویشن کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. لیکن اس سوال کا جواب دینا، خاص طور پہ ان ویڈیو فورم میں دینا، اس لیے میں امپورٹنٹ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ پرابلم بہت سارے پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ کہ بچپن میں بھی ایسی ہی ایک بچی تھی جو کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ رو پڑتی تھی. تو اس کو بعد میں نے ڈسکور کیا کہ ایسا کیوں تھا، اور میرا جو انر چائلڈ ہے وہ کیوں اتنا دکھی تھا. تو آپ کے بچوں میں جو یہ بیہیویئر ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن بیہیویئر کے پیچھے فیلنگز ہوتی ہیں، اور فیلنگز کے پیچھے تھاٹس ہوتی ہیں. بچوں کی جو پروسیس ہے کانشیسنس کے ڈیولپ ہونے کا، وہ بھی کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے. بچے ہر دن جو ہے وہ نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. بچے نہ صرف یہ کہ اسکولوں میں سیکھتے ہیں، بچے دوسروں کو دیکھتے ہیں اور اسپونج کی طرح چیزوں کو، انفارمیشن کو ایبزارب کرتے ہیں. تو بچوں میں جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور بہت سارے پرسپیکٹیو ہوتے ہیں اس کے، مختلف چیزوں کو وہ لرن کرتے ہیں. چیزوں کی نہ صرف یہ کہ وہ دو کا پہاڑا لرن کرتے ہیں جو کہ ہم انہیں خود سکھاتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں پریکٹیکل لائف میں. جذباتی ڈیولپمنٹ بھی اسی ایج میں ہو رہی ہوتی ہے بچوں کی، اور اس لیے پیرنٹس کے لیے الرٹ رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر ہم بچوں کے اس ایج پہ ان کی جذبات کی ڈیولپمنٹ کا خیال رکھیں گے تو بعد میں وہ اسٹرانگ انڈیویجولس بنیں گے. ہم لوگ جو موسٹلی ہمارے سسٹمز میں، ہمارے کلچر میں جو موسٹلی جس چیز کا مجھے بہت دکھ بھی ہے کہ اسکولوں میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ سارا سلیبس یاد کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایموشنل گروتھ کے بارے میں ٹوٹلی نگلیکشن ہے. اور کبھی نہیں دیکھتے کہ بچے کو کبھی کسی بات پہ غصہ آ رہا ہے، یا بچے کو کسی بات پہ رونا آ رہا ہے، یا بچے کو کسی بات پہ دکھ ہو رہا ہے، یا فرسٹریشن اپنی وہ دکھا رہا ہے. ان چیزوں کو نہ تو دیکھتے ہیں، نہ اگر دیکھیں پیرنٹس تو پیرنٹس کو خود غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر کہ میرے بچے کو غصہ آ رہا ہے، ہاؤ ڈیئر کہ بچہ رو رہا ہے جبکہ میں نے سب کچھ تو کیا ہے اس بچے کے لیے. تو پیرنٹس ہیں نا، وہ بھی بے بس ہوتے ہیں ایسے بچوں کے آگے. اور یہ چیز بہت زیادہ ایک طرح کی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز پہ ہم توجہ دیں، بچے کی ایموشنل گروتھ کے اوپر. اور جب ایک ماں اتنی اویئر ہو گئی ہے کہ اس کو نظر آ گئی کہ میری بچی اس حالت میں روتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ماں کافی الرٹ ہے بچے کی ایموشنل گروتھ کے بارے میں، اور وہ کیئر کرتی ہے کہ اس کی بچی جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی اس سچویشنز کو، اپنے ایموشنز کو ظاہر کرے. تو جو اب میں، کیونکہ یہ اتنا براڈ ٹاپک ہے، ہم مختلف بچے کی گروتھ کی سٹیجز ہیں پیدائش سے لے کے
یا جب تک ہماری ڈیتھ نہیں ہو جاتی ہم لوگ ایموشنلی بھی گرو کرتے ہیں. یہ جو پہلے ایک متھ تھی کہ جی دماغ آپ کا جو ہے وہ صرف 25 سال تک ہی گرو کرتا ہے، اس کے بعد نروس سیلز جو ہیں وہ صرف ڈسٹروائے ہوتے ہیں. یہ بھی بعد میں اب ثابت ہو گیا کہ نروس سیل میں نئے پاتھ ویز بنتے ہیں، ان میں ایک خاص قسم کی ان کی وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ان کا نمبر انکریز نہیں ہوتا لیکن ان کی جو کوالٹی ہے وہ انکریز ہوتی ہے. اور وہ جب بھی آپ کوئی نئی اسکل لرن کرتے ہو تو آپ کے دماغ میں اسٹرکچرل چینجز آتی ہیں جو کہ سی ٹی اسکین وغیرہ سے دیکھی جا سکتی ہیں. تو بچے کی ایج میں اس کی ایموشنل گروتھ کے اوپر توجہ دینا ہم سارے بڑوں کا فرض ہے. اور جب یہ چھوٹی سی بچی اسکول کے رزلٹ کو لے کے روتی ہے تو یہ چیز جو ہے میری نظر میں بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کر سکتی ہے. ایز اے ڈاکٹر ہم لوگ جب بھی ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی میڈیکل پرابلم تو نہیں ہے، کوئی جسم میں اسٹرکچر کا پرابلم تو نہیں ہے، جو جس طرح سے باڈی میں جو ہے وہ آنسو بنتے ہیں یا اسٹریس سسٹم ہے بچے کا، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. وہ ڈسٹرائڈ ہو سکتا ہے. اسٹریس سسٹم بچے کا کافی ولنریبل ہو سکتا ہے اگر ماں پریگننسی کے دوران اسٹریس میں رہی ہو اور ماں کا اپنا کورٹیسول لیول کافی ہائی رہا ہو، جس کی وجہ سے ڈیولپنگ بیبی کا جو کورٹیسول لیول ہے وہ بھی ہائی ہو جاتا ہے. بیبی کا بھی جو اسٹریس سسٹم ہے وہ بھی کافی الرٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بیبیز پیدا ہونے کے ساتھ ہی کافی رو سکتے ہیں، کافی رونے والے ہوتے ہیں. اور اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ مائیں پریگننسی کے دوران بھی خوش رہیں. اور جس طرح سے یہ اسکول گوئنگ ایج کی بچی ہے تو یہ دیکھنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بچی اب اچانک ایسا بیہیویئر دکھانا شروع ہو گئی یا شروع سے ہی ایسا بیہیویئر تھا، کیونکہ اس کے مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں. اگر بچی اب اچانک تھوڑی سی دیر کے لیے تھوڑے ہی عرصے میں ایسا بیہیویئر دکھا رہی ہے تو دیکھیں کہ اس سے پہلے کیا ہوا ہے، گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں، سوشلی آپ کا کیا ہو رہا ہے، گھر میں کوئی ٹینشن یا سٹریس تو نہیں ہے، گھر کے بڑے جو ہیں وہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں. مختلف بچے سٹریس کے ساتھ بھی مختلف طریقے سے ڈیل کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ساری جس کو ہم کہتے ہیں نا سروائیونگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں بچوں کی. تو کئی دفعہ بچوں کو بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے اگر بالفرض ماں یا باپ میں سے کوئی بہت زیادہ اونچا بولے، ایک دم سے سٹریس شو کرے، غصہ شو کرے، تو بچیاں خاص طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو دبانے کی کوشش کریں، اور پھر آپ جس چیز کو جتنا دباؤ وہ چیز اتنے ہی زور سے باہر آتی ہے، تو آپ کے اندر جو دکھ ہے وہ باہر آتا ہے. اور رزلٹ سے ریلیٹڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ توجہ حاصل کرتا ہے وہ اپنے رزلٹس کی وجہ سے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ بچہ جو ہے وہ کم نمبر لے کے آتا ہے تو اس کو اس لیول کی توجہ نہیں ملتی ہے جو کہ اس کو تب ملتی ہے جب کہ وہ زیادہ نمبر لے کے آتا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کی اپنی ویلیو، بچے کی اپنی قدر اس کی اپنی نظر میں اس کے ریزلٹس پہ ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بچے کو بس اگر اچھا رزلٹ لے کے آئے گا تبھی اس کی قدر ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. گھر میں یہ چیز آپ کو گھر میں بیٹھ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ، گھر کے بڑوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہوگی کہ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا تاکہ بچے کو وہ اسپیس دے پائیں جس میں بچہ یہ دیکھ پائے کہ بھئی میں ویلیویبل ہوں. مطلب اس کو خود کو ثابت کرنے کے لیے وہ رزلٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بیس بنا دیتے ہیں ہم بچوں میں رزلٹ اورینٹڈ ہونے کی، اور جس کے ساتھ بچوں میں پرفیکشنزم آنا شروع ہو جاتا ہے، جس میں کہ وہ ہر وقت بہتر سے بہتر کی طرف لگے رہتے ہیں، اور جس میں ساتھ ہی ساتھ پھر ان کو وہ پریشانی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں اگر وہ بہتر نہ کر پائے تو پھر وہ کیا کریں گے. تو وہ چیز جو بچوں کی اپنی قدر کرنا ہے وہ ان کے اس رزلٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. اور بہت چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پہ یہ، کیونکہ یہ چھوٹی بچی ہیں، اسکول گوئنگ ہے، تو اور بہت زیادہ محنت کرتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے وہ ان کو اس میں اپنی ہو سکتا ہے کہ اپنی ویلیو وہیں پہ نظر آ رہی ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچی خود سے قدرتی طور پہ ایسے کرتی ہے، تو بھی پھر بچی کو تسلی دیں. ٹھیک ہے، بچی کو جب رو پڑتی ہے تو آپ اس کے
आंसुओं पे ना चले जाया करें, आप सिर्फ तसल्ली दें और उससे बैठ के बात करें, उसको टाइम दें और उसे उसे कहें कि मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं यहाँ पे मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। अगर तुम्हारे नंबर 100 के बजाय 90 आए हैं तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ जाता। कभी भी बच्चे को दूसरे लोगों के बच्चों के साथ या अपने बाकी के बच्चों के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है और हर बच्चा दुनिया में एक ही है जो वो है, और दुनिया में और ऐसा कोई नहीं है। तो बच्चों को कभी भी आपस में कंपेयर ना करें, उससे भी उनको ये फीलिंग हो सकती है कि शायद वो इनफ नहीं है, शायद वो कुछ भी कर लें, अगर उनके रिज़ल्ट उस तरह से नहीं आते हैं तो वो अच्छे नहीं हैं। तो वो चीज़ है नॉट गुड इनफ। वो चीज़ छोटी उम्र से ही बच्चों के दिमाग में अगर आ जाए तो बच्चे बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स शो करते हैं जिससे कि वो अ, या बहुत ज़्यादा हाई अचीवर हो सकते हैं, जो कि बाद में उनको उस हद तक प्रॉब्लम में ला सकते हैं जब तक जहाँ तक तो वो अचीव कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हर एक लेवल के बाद एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है, तो वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रह सकते हैं। तो बच्चों को ये सिखाना कि जहाँ पे भी वो हैं वो ठीक हैं, अच्छे हैं, उससे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो भी रिज़ल्ट आया है वो बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप खुद अपने आप को तवज्जो दें, क्योंकि बच्चों की परवरिश करना जो है वो, अगर आप वाकई ऐसे माँ बाप हैं जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं बच्चे की अच्छी नशोनुमा के लिए, तो ना सिर्फ ये कि उनको अच्छे स्कूलों में भेजें ताकि वो अच्छे से अच्छा इल्म हासिल करें, बल्कि उनको अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस देनी है, इमोशनल बेसिस देनी है, जिसमें कि वो अपने इमोशंस को समझ सकें। तो मोस्टली वो आपका अपना भी जब बच्चा रोता है तो वो आपको क्या होता है फील, क्या आपको बेबसी फील होती है, या आपको लगता है कि आप में कुछ कम है। वो चीज़ एक तो हो सकता है कि लिटरली आप में ये कमी हो कि आपको पता ही नहीं है कि आप इसके इमोशंस के साथ कैसे डील करो, तो वो आप लर्न कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज आप ले सकते हो, आप ऐसे वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, आप किताबें पढ़ सकते हो, आप कुछ भी करके अपने नॉलेज को, उस गैप को कर सकते हो ठीक। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये चीज़ें इतनी कन्फ्रंटिंग हों कि आपके अपने बचपन में भी इनकी बेसिस हो, और शायद आपको भी थोड़ी सी काउंसलिंग की और कोचिंग की ज़रूरत हो, ताकि आप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से कोच कर पाओ। आप लीडर हो, बच्चे की लीडर हो, बच्चे की माँ हो, आपने बच्चे को गाइड करना है। तो जिस वक्त आपको लगे कि यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपसे नहीं हो रही है, तो श्योरली आपको अपने लिए वहाँ पे गाइडेंस लेने की बहुत अच्छी ज़्यादा ज़रूरत है। अम, और बच्चे को ये कि बच्चे के आंसुओं को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आंसुओं पे मत जाएं, आंसू आने दें, क्योंकि इट इज़ ओके। बच्चे को ये कह दें इट्स ओके कि आप रो पड़ते हो, इट्स ए नॉर्मल ह्यूमन इमोशन, और इट्स ओके। हमारे कल्चर में भी ये सैडली ये है कि जब हम बच्चियों को छोटी छोटी बातों में कहते हैं अच्छी बच्चियाँ ये नहीं करती, अच्छी बच्चियाँ वो नहीं, अच्छी बच्चियाँ उससे नहीं करती, अच्छी बच्चियाँ परेशान नहीं होती, अच्छी बच्चियों को हर बात का पता होता है, अच्छी बच्चियाँ हमेशा हर चीज़ में सबसे ठीक रहती हैं। तो वो बचपन से ही वो दिमाग में आ जाता है कि अच्छी बच्चियाँ गुस्सा नहीं करती हैं। तो अच्छी बच्चियाँ जब गुस्सा भी नहीं करती हैं, कुछ भी करती हैं, तो फिर रो तो सकती हैं। तो हमारी बहुत सारी औरतों को सिर्फ रोने की आदत हो जाती है, उनका गुस्सा भी रोने में ही आता है, जबकि रोने के पीछे भी गुस्सा होता है कि जो लोगों ने इस तरह से उनके साथ किया है। और लड़कों के साथ भी यही ट्रेजेडी है, उनको कहते हैं अच्छे लड़के रोते नहीं हैं। तो या अगर आपको दुख हो रहा है, आपके नंबर कम आए हैं, या किसी ने आपको कुछ गलत कहा, फिर आप गुस्सा ही कर सकते हो। तो हम लड़के भी रो सकते हैं, अगर वो भी रोते हैं तो उनको भी इसी तरह की तवज्जो दें, और उनको भी देखें कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के पीछे प्रॉब्लम क्या है। ये माँ बाप को बैठ के बच्चों के साथ बात करना आना चाहिए। सैडली ये देखा गया है कि बच्चे भी और माँ बाप भी इतने बिजी रहते हैं अपने अपने कामों में कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि एक दूसरे को टाइम दे पाएँ। तो फिर ऐसे लम्हों पे जहाँ पे आपको लगता है कि अब ये क्या हो रहा है, एटलीस्ट ऐसे लम्हों पे तो आप इकट्ठे बैठें और कोशिश करें कि दिन में कम से कम एक दफ़ा अपने बच्चे के साथ बैठ के तो बात करें कि उनका दिन कैसा गुजरा है, और सिर्फ इसी से सेटिस्फाइड ना हो जाएं कि हाँ अच्छा है, हाँ बुरा है।
بلکہ ان سے مزید آگے پوچھیں کیا اچھا تھا اور کیوں اچھا تھا، اس میں کیا تھا۔ آپ بچے کے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا، آپ میں تجسس ہونا چاہیے کہ آپ بچے کی دنیا کو دیکھیں، بچے کی دنیا کو سمجھیں، اور صرف یہ نہیں کہ آپ نصیحتیں کرتے رہو اور صرف یہ کہتے رہو نہیں یہ کرنا اچھا ہے وہ کرنا برا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بچہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے، بچے کو کیا اچھا لگ رہا ہے، کیا برا لگ رہا ہے، اور کس طرح سے وہ پروسیس آپ انفلوئنس کر سکتے ہو۔ تو بہت ساری جو ہیں آپ بہتری لا سکتے ہیں اگر آپ جو ہے بچے کی دنیا میں جا کے اس کے حساب سے دنیا کو دیکھیں۔ تو اگر بچے کو دکھ ہے بالفرض، اگر اس کے نمبر کم آئے تو بچے سے پوچھیں کہ بھائی اسے کیا لگ رہا ہے کہ اس کے نمبر کم آئے، اس کا کیا مطلب ہے، بچے کو بیسیکلی دکھ کس چیز کا ہے، کیا نمبر کم آنے کا دکھ ہے، یا یہ دکھ ہے کہ بھائی سے نمبر کم آئے ہیں، یا یہ دکھ ہے کہ پاپا کیا سوچیں گے، اس طرح کی چیزیں تو آپ بچے سے پوچھیں۔ باقی ٹاپک بہت ڈیپ ہے، اس کے بارے میں تو اور بھی بات ہو سکتی ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اور اگر آپ کے اور سوال ہیں تو آپ پلیز لکھیں۔ میرے اس چینل کو بھی لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور یا مزید سوال بھی لکھتے رہیں۔ اگر آپ یوں ہی انکریج کرتے رہیں گے تو پھر اور ویڈیوز بھی بناتی رہوں گی، اور اپنا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ بائے بائے۔